السلام علیکم ناظرین یوکنہ نے ان 50 اسیر مسلمانوں کو جن کی مشقیں بندھی ہوئی تھیں اپنے سامنے بلایا اور ایسی جگہ پر کھڑا کیا کہ قلعہ کی دیوار کے نیچے یہ حضرات مسلمانوں کو دکھلائی دے رہے تھے۔ ان کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری تھا اور ان کے نعرے مسلمان سن رہے تھے۔ یوکنہ نے انہیں اپنے سامنے بلوا کر سب کو شہید کر ڈالا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو تمام لشکر میں منادی کرا دی کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر ابو عبیدہ کی طرف سے ہر ایک لشکری پر قسم ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت خود کرے اور کسی دوسرے پر مطلق بھروسہ نہ کرے اور نہ آپس میں بات چیت ہی کرے۔ مسلمانوں نے خوب احتیاط کی اور سامان جنگ تیار کیا اور مستعد و ہوشیار ہو کر لڑائی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ یوکنہ دوسرے مکر کی فکر میں ہوا اور سوچنے لگا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ کیا مکر کرنا چاہیے، کیونکہ محاصرہ بدستور تھا۔ دوسرے اس کے جاسوس رات دن اس کے پاس خبریں پہنچاتے رہتے تھے اور سب سے بڑے خفیہ نفیس اور جاسوس نصرانی عرب تھے جو یونانی زبان میں ترجمہ کر کے اسے بتلاتے تھے۔ ایک روز یہ اپنے قلعہ میں بیٹھا ہوا تھا، فوجی افسر اس کے گرد کھڑے ہوئے تھے اور اسے قلعہ کے محاصرے نے عجیب گھٹن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ خصوصاً یہ سن کر اس کی تشویش اور بھی زیادہ بڑھتی جاتی تھی کہ باشندگان شہر اس کے جب کسی آدمی کو کہیں دیکھ لیتے ہیں تو اسے پہچان کر مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس وقت اچانک اس کے پاس اس کا ایک جاسوس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سردار، اگر آپ کو عربوں کے ساتھ مکر کرنا منظور ہے تو اس وقت اس کا ایک اچھا موقع ہے۔ بطنان والوں نے عربوں سے صلح کر لی ہے اور وہ عربوں کی رسد، دانہ اور چارہ کے کفیل ہو گئے ہیں اور اب عرب رسد لینے کے لیے وادی بطنان میں گئے ہیں۔ میں نے خود ان کے بار داروں، خچروں اور آدمیوں کو دیکھا ہے۔ پرانے پوستین پہن رہے ہیں، ہاتھوں میں بڑے بڑے نیزے ہیں اور بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ گاؤں میں جا کر رسد حاصل کرنے کا ارادہ ہے۔ یوکنہ نے یہ سنتے ہی روسائے قوم میں سے 1000 آدمی منتخب کیے اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، مسیح کی قسم عربوں کا راستہ بند اور ان کے سامان رسد اور برداری کو منقطع کر دو۔ رات کی تاریکی نے جب اپنی سیاہ چادریں ڈال دیں تو یوکنہ نے قلعہ کا دروازہ کھولا اور ان 1000 آدمیوں کو ادھر روانہ کر دیا۔ جاسوس آگے تھا اور یہ برابر رات کی تاریکی میں بڑھے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ یہ ایک جگہ پہنچے اور انہیں وہاں ایک گلا بان جو گئے بیلوں کا ایک گلا نہایت سرعت کے ساتھ کسی گاؤں کی طرف ہاں کے لیے چلا جا رہا تھا ملا۔ یہ اسے دیکھ کر اس کی طرف لپکے اور اس کے قریب ہو کے کہنے لگے، کیا تجھے عربوں کا کچھ حال معلوم ہے جو ادھر تیرے پاس سے ہو گئے ہوں گے؟ اس نے کہا، ہاں، غروب کے وقت جب کہ سورج سرخ پڑ گیا تھا 100 آدمی تیز رو گھوڑوں پر اس جنگل سے رسد حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے اور ان کے ساتھ خچر نیز دوسرے جانور بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو ان کے ہاتھ سے کس طرح بچ گیا؟ اس نے کہا، چونکہ یہ جنگل ان کی مصالحت میں داخل ہے اس وجہ سے ہم ان سے بالکل نہیں ڈرتے۔ یہ سن کر اس دستہ کا افسر کہنے لگا، اس جنگل کی صلح سے ہم بے خبر تھے، اب معلوم ہو گیا ہے کہ یہ بھی صلح میں داخل ہے۔ اب تم ہمیں یہ بتلاؤ کہ وہ کس راستہ سے گئے ہیں۔ یہ مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اس طرف کو گئے ہیں۔ یہ سردار اپنی اس فوج کو لے کر ادھر چلا اور گلہ بان سے معترض نہ ہوا۔ یہ برابر بڑھا چلا جا رہا تھا حتیٰ کہ طلوع فجر کے وقت یہ مسلمانوں کے قریب پہنچ گیا۔ اسلامی دستہ پر مناوش نامی ایک سردار مقرر تھے۔ مناوش بن اسحاق طئی نے جب رومیوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو یہ مسلمانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے، یا بنی عرب، یہ رومیوں کا ایک سردار ہماری طرف آیا ہے، اسے آگے دھر لو، جہاد کی کوشش کرو اور سختی پر صبر کرو اور جنت کے مالک ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا۔ آپ کے ساتھی بھی حملہ آور ہو گئے۔ رومی سپہ سالار بھی اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھا اور مسلمانوں پر حملے کرنے لگا۔ مسلمان نہایت ثابت قدمی کے ساتھ لڑے اور ایک سخت معرکہ برپا ہو گیا۔ من جملہ 100 آدمیوں کے 30 اشخاص کام آئے اور باقی شکست کھا کر اپنے لشکر کی طرف بھاگے اور رومی سامان رسد، خچر اور اونٹوں کے مالک ہو گئے۔ رومی سپہ سالار اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ان اونٹوں کے بوجھ گرا دو، ان کے پیر کاٹ ڈالو اور جن جانوروں پر سامان رسد لدا ہے انہیں اپنے ساتھ لے لو اور چل کر پہاڑ پر عربوں کی آنکھ سے چھپ کے پناہ گزین ہو جاؤ، ورنہ وہ ہوا کی طرح اڑ کر تمہارا قلعہ کما کر کے رکھ دیں گے۔ جب رات ہو جائے گی تو ہم پہاڑ سے نکل کر قلعہ کی طرف چلیں گے اور ان سے بچ جائیں گے۔ رومیوں نے یہ سنتے ہی اونٹوں کے کجاوے گرا دیے،
सीनों पर नेज़े मारे और उन जानवरों को जिन पर रसद थी अपने साथ लेके पहाड़ के ऊपर एक गांव में चले गए। पहरेदार मुकर्रर की और बकिया दिन रात के इंतज़ार में यहाँ काटने लगे। हज़रत याकूब बिन सबा तई कहते हैं कि मैं भी उस रोज़ उस दस्ता में था जिसमें मेरे चचा मनावे शहीद हुए थे। हमारी जमीयत बहुत थोड़ी थी कि रोमियों ने हमें आ दबाया। हमने जब बावजूद अपनी किल्लत तादाद के रोमियों की कसरत और उनकी शिद्दत को देखा तो हम अपनी जान बचाकर भाग पड़े और मुसलमानों के लश्कर में आ गए। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह जल्दी से हमारे पास है और फरमाया, क्या हुआ और ये तुम्हारा हाल क्या है? हमने कहा, हज़रत हमारे साथ जंग हो गई। हज़रत मनाविश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीज़ उनके साथ अक्सर शाह सवार इस्लाम शहीद हो गए। गल्ला और जानवर जो कुछ हमारे साथ था लूट लिए गए। आपने फरमाया, रोमी मुहासरा में है, किसी शख्स में इतनी जुर्रत नहीं जो कला से बाहर निकल सके। फिर किस शख्स ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? हमने कहा, हमें इसके सिवा कुछ खबर नहीं कि हमने एक बहुत बड़े सरदार को जिसके साथ काफ़ी जमीयत थी आते देखा। उसके साथ लड़ाई का निहायत उम्दा सामान कसीर लश्कर जो हर में निहायत मुस्तैद था मौजूद था। ये हम नहीं कह सकते कि उसकी किस कदर तादाद होगी और वो कहाँ से आया, अलबत्ता उसने आते ही हम पर हमला कर दिया। आपने यह सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर फरमाया, अबू सुलेमान, इन कामों के अहल तुम ही हो और ऐसे काम हमेशा तुम ही अंजाम देते हो। मुझे अल्लाह पाक पर काफ़ी भरोसा है और उनके बाद तुम पर। नीज़ मैं हमेशा सब कामों में अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिखारा करता रहता हूँ। तुम अपने साथ जिस कदर मुसलमानों को चाहो ले लो और अल्लाह ताला पर भरोसा करके उधर रवाना हो जाओ। जिस वक्त उस जगह पहुँचो तो उन लोगों के कदमों के निशानात तलाश करो और जहाँ कहीं वो हों उनका ताक़ुब करते हुए बढ़े चलो। मुमकिन है कि बारी ताला तुम्हें उन तक पहुँचा दें और तुम उनसे मुसलमानों का बदला ले लो। मगर ये याद रखो कि जंगल वाले हमारी सुलह में हैं और हम अपनी तरफ से कभी नग़्ज़े अहद नहीं करते और न कौल देकर वापस लेते हैं। हाँ, अगर उन्होंने ही हमारे साथ मकर किया है तो फिर हमारे लिए भी जायज़ है कि हम उनको कत्ल कर दें। बहुत हाल अल्लाह तबारक व तआला से उन देहातियों के मामले में डरते रहना। कहते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद ये सुनते ही अपने खेमा में तशरीफ़ ले गए, असला ज़ेब तन फरमाए घोड़े पर सवार हुए और तने तनहा जाने के लिए तैयार हो गए। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने फरमाया, अबू सुलेमान कहाँ जाते हो? आपने फरमाया, तामील अरशाद के लिए जल्दी करता हूँ और जो कुछ जनाब ने हुक्म दिया है उसको बजा लाने के लिए बहुत जल्दी पहुँचता हूँ। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने फरमाया, जिस कदर मुसलमानों की जमीयत चाहो साथ ले जाओ। आपने कहा कि मैं तनहा जाना चाहता हूँ और किसी को साथ नहीं लेना चाहता। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने कहा, तनहा किस तरह जा सकते हो? दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है। आपने कहा कि अगर वो 1000 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 हुए तो अल्लाह ताला के फजल याना से मैं उन्हें काफ़ी होऊंगा। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने फरमाया, यह सब कुछ सही है, वाकई तुम ऐसे ही हो, मगर फिर भी अपने साथ कबीला तय के कुछ आदमी ले लो जिनमें ज़रार बिन अजवर और रबिया बिन आमिर वगैरह भी हों। चुनाचे आपने हज़रत ज़रार बिन अजवर जैसे कुछ आदमी अपने साथ लिए और रवाना हो गए। जिस वक्त आप उस मरकज़ की जगह पहुँचे तो आपने देखा कि लाशें पड़ी हुई हैं और उनके गिर्द जंगल के लोग अपनी जान के खौफ नीज़ इस ख्याल से कि अरब हम पर इनके मुतालिक कहीं मुतालबा ना करें रो रहे हैं। जिस वक्त आप शोला जवाला की तरह अपने साथियों को लिए हुए उन देहातियों के पास पहुँचे तो ये शोर फरियाद करके आपके कदमों में गिर गए। आपने तर्जमान से जो आपके साथ था दरियाफ्त किया कि ये क्या कहते हैं। उसने कहा कि ये कहते हैं कि हम आपके आदमियों के खून से बरी ज़िम्मा और अब तक आपकी सुलह में दाखिल हैं। आपने उनसे इस बात की कसम ली कि हमें मालूम नहीं कि इन्हें किसने कत्ल किया है। उन्होंने कसम खाई। आपने फरमाया, फिर वो कौन शख्स था जो हमारे आदमियों पर आ पड़ा? उन्होंने कहा कि युकन्ना ने अपने एक सरदार की मातहती में 1000 जांबाज फौज देकर कले से इधर रवाना किया था। आपके लश्कर में उसकी तरफ से चंद जासूस रहते हैं जो उसे आपकी दम दम की खबरें पहुंचाते रहते हैं। आपने फरमाया, वो सरदार किस रास्ता से गया है? उन्होंने कहा कि इस रास्ता से। आपने फरमाया, भी तुमने कसम खाई थी कि हमें उनके मुतालिक कुछ इल्म नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो आपको खबर दे रहे हैं ये हलब के बशिंदे हैं जो यहाँ सामान खुर्दोनोश खरीदने आए हैं। अगर आप अभी कुछ देर और तशरीफ़ ना लाते तो हमें भी पता ना चलता कि इन्हें किसने शहीद किया है। आपने फरमाया, उसी ऊंचे रास्ते से गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ।
ہم نے انہیں اس پہاڑ پر چڑھتے دیکھا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کی طرح مخاطب ہوئے اور فرمایا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ مسلمانوں کا لشکر یقیناً ہمارا تعاقب کرے گا، اور یہ سمجھ کر وہ پناہ لینے کسی مقام پر چھپ گئے ہیں تاکہ رات ہونے پر وہ اپنے قلعہ کی طرف چلے جائیں۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ ان کے تعاقب اور طلب میں گھوڑوں کی باغیں چھوڑ دیں۔ یہ کہتے ہی آپ نے اپنے گھوڑے کی انان منعطف کر کے چھوڑ دی۔ آپ آگے آگے تھے اور آپ کا دستہ آپ کے پیچھے پیچھے گھوڑے اڑائے چلا جا رہا تھا۔ معاہدین میں سے بھی آپ نے اپنے ہمراہ ایک شخص کو لے لیا تھا تاکہ وہ راستہ کو بتلاتا جائے۔ جس وقت آپ دور پہنچ کے اس پہاڑی کے راستہ پر لگ گئے تو آپ نے گھوڑا روک لیا اور اس معاہدی سے فرمانے لگے کہ اس راستہ کے سوا یا کوئی دوسرا راستہ بھی اس قلعہ کی طرف جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اسی جگہ ٹھہریں، انشاءاللہ العزیز آپ فتح یاب ہوں گے۔ آپ نے اپنے دستہ کو اسی جگہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور اس راستہ کو روک کر اسی جنگل میں قیام فرما لیا۔ ابھی بہت ہی تھوڑی رات گزری تھی کہ گھوڑوں کی سموں کی آوازیں آنا شروع ہوئیں، اور اس اندھیرے میں گھوڑوں کے ٹاپوں نے مسلمانوں کو اپنی آمد سے مطلع کر دیا۔ سپہ سالار لشکر فوج کے آگے آگے اپنی اس جمعیت کو چلنے کی تاکید کرتا بڑھا چلا آ رہا تھا۔ جس وقت وہ آپ کے دستہ کے بالکل قریب پہنچ گیا تو آپ نے اس کی طرف ایک جست بھری اور اس پر جا پڑے۔ آپ کے ساتھی اس کی فوج کی طرف لپکے۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ یہی جو کرنا ہے محض اس کا قصد کیا اور اس کے پاس پہنچ کر تلوار کا ایک ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ وہ سپہ سالار دو ٹکڑے ہو کے دور جا گرا۔ مسلمانوں نے میانوں سے تلواریں بہر کی اور ان کے جوہر دکھلانے لگے۔ رومی سامنے سے بھاگے مگر مسلمانوں نے انہیں آگے دھر لیا۔ فرشتہ اجل بڑھ بڑھ کے اپنا کام کرنے لگا اور اس شخص کے سوا جس کی اجل دور کھڑی ہنس رہی تھی سب کو تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ جب رومی موت کے پنجہ میں گرفتار ہو گئے تو مسلمانوں نے ان کے جانور اور تمام اسباب وغیرہ اپنے ساتھ لیے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ رومی سپہ سالار کا سر نیزہ کی نوک پر تھا اور یہ اسلامی دستہ فتح و نصرت کا پھریرا اڑاتا ہوا چلا رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے لشکر سے نکل کر رنج و افسوس کی حالت میں ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے قریب پہنچے تو آپ اور آپ کے دستہ نے تحلیل و تکبیر کی آوازیں بلند کیں۔ مسلمانوں کے لشکر نے ان کی تحلیل و تکبیر کا جواب اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے دیا اور استقبال فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ علاوہ سامان اور جانوروں کے 700 مقتولین کے سر اور 300 قیدی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے قیدیوں پر اسلام پیش کیا۔ انہوں نے مسلمان ہونے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم فدیہ ادا کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا آپ قلعہ کے سامنے ان کی گردنیں مار دینے کا حکم دے دیجیے۔ اس طرح خداوند تعالیٰ اور مسلمانوں کے دشمنوں میں ضعف اور سستی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ اہل قلعہ کے سامنے ان کو کھڑا کر کے ان کی گردنیں مار دی گئیں جن کو یوکنہ اور اس کے ہمراہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ہم اب تک یہ سمجھتے رہے کہ یہ قلعہ والے ہمارے محاصرے میں معصور ہیں، مگر اب معلوم ہوا کہ یہ ہماری غفلت اور موقع کے منتظر رہتے ہیں اور ہمارے اونٹوں اور جانوروں کو لے بھاگتے ہیں۔ اس لیے یہ بہتر اور قریب مصلحت و ثواب ہے کہ آپ پاسبانوں پہرے کے سپاہیوں نیز ہر شخص کو ہوشیار رہنے کی تاکید فرمائیں اور قلعہ کے ہر ایک راستہ پر فوج مقرر کر دیں تاکہ وہ کسی طرح اپنے قلعہ سے باہر نہ نکل سکیں، اور اس طرح حتی المقدور ہم انہیں محاصرہ کی مصیبتوں میں مبتلا کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا جزاک اللہ یا ابا سلیمان، واقعی تمہارا مشورہ نہایت عمدہ ہے۔ صبح ہوئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے مسلمانوں کو نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، زرار بن ازور، سعید بن عمر، قیس بن حبیرہ اور میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلا کر انہیں قلعہ کے چاروں طرف مقرر کیا اور حکم دیا کہ وہ قلعہ کے راستوں کی پوری پوری نگہداشت کریں، اپنے ساتھ جس قدر چاہیں فوج رکھیں اور اس کے ہر ایک راستہ اور سڑک کو آمد و رفت سے روک دیں، حتیٰ کہ اگر کوئی چڑیا بھی ادھر اڑ کر جائے تو اس کا بھی شکار کر لیں۔ ان حضرات نے یوکنہ پر محاصرہ کو بالکل سخت کر دیا اور ایک مدت تک یہ قلعہ گھیرے میں رہا۔ جب محاصرہ نے طول کھینچا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طویل قیام کی وجہ سے گھبرا اٹھے اور یہ ارادہ کر کے کہ اگر قلعہ سے ہٹ کر کسی فاصلے کے مقام پر ہم نے قیام کیا تو ممکن ہے کہ قلعہ والے کوئی غفلت کریں اور ہم اس موقع کو غنیمت سمجھ کر قلعہ کو آ دبائیں اور فتح حاصل کر لیں۔
آپ نے فوج کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور قلعہ سے چند میل کے فاصلے پر نیرب نامی گاؤں کے قریب آ کر خیمہ جان ہو گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ کسی ہیلا سے یوکنہ تک پہنچ جائیں اور یہی ارادہ کر کے آپ قلعہ سے ہٹ کر اس جگہ مقیم ہوئے تھے، مگر یوکنہ نہ قلعہ سے باہر آتا تھا اور نہ اس کے دروازے کھولتا تھا۔ آپ کو یہ دیکھ کر سخت فکر دامن گیر ہوا اور اسی فکر میں آپ حضرت خالد بن ولید کے پاس تشریف لے اور فرمایا، ابو سلیمان ہے، میری رائے میں خدا کے دشمن جاسوس ہماری تمام خبریں یوکنہ تک پہنچاتے اور اسے ڈراتے رہتے ہیں۔ ابو سلیمان، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم لشکر میں گھومو، چکر لگاؤ اور لوگوں کی آزمائش کرو، ممکن ہے کہ تم کسی جاسوس کو پکڑ لو۔ حضرت خالد بن ولید گھوڑے پر سوار ہوئے، لوگوں کو لشکر میں گشت لگانے کا حکم دیا، بذات خود ان کے ساتھ ہوئے اور یہ تاکید کی کہ جس کسی غیر شخص کو دیکھو یا کسی پر شبہ سمجھو اسے فوراً گرفتار کر لو۔ آپ برابر گشت کرتے پھر رہے تھے کہ اچانک آپ نے ایک نصرانی عربوں میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی اباں الٹ پلٹ رہا ہے۔ آپ کو اس پر شک ہوا اور اسے غور کر کے دیکھنے لگے۔ آپ دیکھتے جاتے تھے اور دل ہی دل میں اس کی صورت شناسی سے انکار کرتے جاتے تھے۔ اس نے جب آپ کو اس طرح اپنی طرف غور کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک طرف کو کٹ کر چلنے لگا۔ آپ نے اسے آواز دی، سلام کیا اور فرمایا، برادر عربی، کن لوگوں میں سے ہو؟ اس نے کہا، یمنی ہوں۔ آپ نے فرمایا، کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے اگرچہ یہ ارادہ کیا تھا کہ کسی اور غیر قبیلے کا نام لے دوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان پر حق جاری کرا دیا اور اس نے کہا، غسان سے۔ آپ نے یہ سنتے ہی فوراً اسے گرفتار کر لیا اور فرمایا، خدا کے دشمن، تو ہمارے دشمنوں کا جاسوس اور نصرانی عرب ہے۔ اس نے کہا، میں نصرانی نہیں بلکہ مسلمان ہوں۔ آپ اسے لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ایھا الامیر، مجھے اس شخص کے نام نے عجیب تعجب میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ میں نے اسے آج تک کبھی نہیں دیکھا اور یہ کہتا ہے کہ میں قبیلہ غسان سے ہوں، حالانکہ اس میں شک نہیں کہ یہ صلیب کے بندوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو سلیمان، اس کا امتحان کر لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کس طرح؟ آپ نے فرمایا، قرآن و نماز سے، اگر وہ ان کو صحیح پڑھے تو مسلمان ہے ورنہ کافر ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے فرمایا، برادر عربی، اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو اور اس میں اونچی آواز کے ساتھ قرات کرو۔ وہ آپ کے اس کلام کے معنی ہی نہ سمجھا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، تو جاسوس ہے جو ہم پر مسلط ہو کر آیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اسے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے اقرار کر لیا کہ وہ واقعی جاسوس ہے۔ آپ نے فرمایا، تو اکیلا ہی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، ہم 3 آدمی تھے، 2 قلعہ کی طرف گئے ہیں تاکہ یوکنہ کو آپ کے حالات سے مطلع کر دیں، اور میں یہاں رہ گیا تھا کہ آپ کی حرکات و سکنات اور ان کے بعد کے حالات دیکھتا رہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، ان باتوں میں سے جو تجھے مرغوب ہو قبول کر لے، قتل یا اسلام، ہمارے یہاں تیسری بات نہیں۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ حلب میں مراجعت فرما ہوئے اور برابر 4 یا 5 ماہ تک قلعہ کا محاصرہ کیے رہے۔ قلعہ کا محاصرہ نہایت سنگین تھا اور برابر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ناظرین، مدینہ شریف سے حضرت ابو عبیدہ کے لیے کمک جا رہی تھی۔ بنی طریف کے غلاموں میں ایک غلام تھا جس کا نام دامس اور کنیت ابو الہول تھی۔ یہ اپنے نام اور کنیت دونوں سے مشہور تھا، نہایت سیاہ فام، حتیٰ کہ اس کی سیاہی میں چمک پائی جاتی ہے، دراز قامت اور ڈیل ڈول میں بہت طویل ہے۔ جس وقت بڑے گھوڑے پر سوار ہوتا تو اس کے پیر زمین سے لگتے اور اس پر خط کھینچتے ہوئے چلے جاتے تھے، اور جب اونچی ساڑھنی پر بیٹھتا تو اس کی دونوں رکابیں ساڑھنی کے دونوں پیروں سے مل جاتی اور انہیں رگڑتی ہوئی چلتی تھیں۔ نہایت بہادر، تجمی اور جانباز سوار تھا۔ عوام اس کی بہادری کے کام نہایت گراں قدر نگاہوں سے دیکھتی تھی اور اس وجہ سے اس کی بہت بڑی قدر تھی۔ اس نے بھی یوکنہ اور اس کے ان کاموں کا جو اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے تذکرہ سنا۔ قریب تھا کہ یہ اپنے غصہ کی آگ میں خود ہی جل کر خاکستر ہو جائے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عربی بھائی، خوش ہو جاؤ، خدا کی قسم میں کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھوں سے اس کی مٹی پلید کرا دیں گے۔ آپ یہ سن کر اسے آنکھ کے گوشہ سے گھور کر دیکھنے لگے اور فرمایا، تیرے نفس نے اتنی بڑی خواہش کی ہے کہ وہ اسے نہیں مل سکتی، اور اتنی بڑی چیز کا طلبگار ہوا ہے
کہ وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بڑے سخت افسوس کی بات ہے کہ تو اتنا نہیں سمجھا کہ شاہ سواران مسلمین اور بہادران محی الدین اپنی تمام قوت کے ساتھ اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور اس کی فوج سے دن رات برسر جنگ رہتے ہیں، مگر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ دامس ابو الہول یہ سن کے غصہ میں بھر گیا اور کہنے لگا، عبداللہ، خدا کی قسم، اخوات اسلام سے مجبور ہوں، اگر یہ مجھ پر لازم نہ ہوتی تو جنگ کی ابتدا تم ہی سے کر دیتا۔ ہر شخص کو حقیر سمجھنے سے احتیاط کرو، اور اگر میری بہادری اور شجاعت کے متعلق کچھ معلوم کرنے کا شوق ہے تو جو میرے لواحق یہاں موجود ہیں ان سے دریافت کرو۔ چاہو تو میرے گھر والوں سے پوچھو کہ ان کے ذکر کرنے سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر یہ غصہ میں بھرا ہوا حضرت عبداللہ کو چھوڑ کر آگے بڑھا اور لوگوں کے آگے آگے چلنے لگا۔ عرب کی بعض قوم نے حضرت عبداللہ بن کرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، برادر عربی، آپ غصہ کو تھوک دیں، خدا کی قسم آپ ایسے شخص سے مخاطب تھے کہ اس کے نزدیک دور قریب ہے اور سخت آسان ہے۔ یہ شجاعت و برات میں اپنے زمانے کا یکتا اور اپنی مثال آپ ہے۔ کسی شخص کو مجال نہیں کہ اسے دوڑا سکے اور کسی جری کو اتنی طاقت نہیں کہ میدان میں اسے گھبرا سکے۔ حضرت عبداللہ بن کرت نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے اس کی بے حد تعریف کر دی اور اس کی بہادری کے پل باندھ کے رکھ دیے۔ مجھے باری تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ وہ تمہارے اس مبالغہ میں مسلمانوں کی بہتری فرمائیں گے۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ جمعیت برابر کوشش کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ حلب میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ آپ قلعہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ جس وقت یہ آنے والی جمعیت مسلمانوں کے پاس پہنچی تو فوجی لباس سے آراستہ ہوئی، تلواروں کو میانوں سے کھینچا، ہتھیاروں کو زیب تن اور نشانوں کو بلند کیا، تکبیروں کے نعرے لگے۔ ہر ایک فرقہ اور جماعت اپنے اپنے بیگانوں، قبیلوں اور خویش و اقارب کے 5 فروکش ہو گئے۔ یوکنا باوجود محاصرہ کے روزانہ رات کو آنکھ بچا کے مسلمانوں کی طرف اپنے کچھ آدمی بھیج دیتا تھا جو قتل و غارت کر کے پھر قلعہ میں گھس جاتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ مقابلہ میں ہو کر بہت کم لڑتا تھا اور دن میں آج تک کبھی قلعہ سے باہر نہیں نکلا تھا، بلکہ مسلمانوں کی غفلت کا منتظر رہتا تھا کہ کب یہ محاصرہ میں کمی کریں اور کب میں ان پر چھاپا ماروں۔ جس وقت آنے والے مسلمانوں نے اپنے اپنے قبیلوں تے، نہان، کنندہ اور حضر موت کو رات کے وقت سخت پہرا دیتے ہوئے دیکھا تو دامس ابو الہول اپنے قبیلہ کی طرف سے کہنے لگا، خدا کی قسم تم بڑا سخت اور کڑا پہرا دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا، دشمن مقابلہ پر ہے، پہرا کس طرح نہ دیں؟ اس نے کہا، دشمن قلعہ میں ہے، تم کھلی اور فراخ زمین میں ہو، پھر دشمن مقابلے میں نہیں ہے جو تمہیں ڈرائے، پھر خوف کس بات کا؟ انہوں نے کہا، یا ابا الہول، اس قلعہ کا مالک ایسا بڑا منحوس سردار ہے جو ہمیشہ ہماری غفلت کا منتظر رہتا ہے۔ ذرا اگر ہمیں غافل دیکھتا ہے تو فوراً ہمارے لشکر کے کسی سمت آ پڑتا ہے اور مار دھاڑ کرتا ہوا پھر اپنے قلعہ تک پہنچ جاتا ہے۔ دامس ابھی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ لشکر کے اندر ایک طرف سے شور و غوغا بلند ہوا اور شور عظیم کی آوازیں آنے لگیں۔ دامس اپنی تلوار کو کھینچتے اور ڈھال کو مونڈھے پر ڈالتے ہوئے کھڑے ہوئے اور جدھر سے شور و شر کی آوازیں آ رہی تھیں ادھر چل دیے۔ یوکنا مسلمانوں کو غافل پا کر اپنے 500 بہادر اور سرماؤں کو لے کر مسلمانوں پر آ پڑا تھا۔ دامس ابو الہول نے وہاں پہنچتے ہی دشمن کے وسط میں پہنچ کر تلوار سنبھالی اور حسب ذیل اشعار پڑھ پڑھ کے اس سے کام لینا شروع کیا۔ میں ابو الہول ہوں اور میرا نام دامس ہے، میں نیزہ مار مار کے تمہاری جماعت پر حملہ کرتا ہوں، شیر ہوں، شیر اور سخت لڑنے والا بہادر ہوں اور دشمنوں کی صفیں چیر کر رکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ دامس اشعار پڑھتے جاتے تھے اور اپنی تلوار سے ان کے چہروں کو رنگتے جاتے تھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔